رسالت مآب کو رب نے یہ جو جماعت عطا فرمائی ہے، اس کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ میں ایک ایک حدیث، ایک صحابہ پہ، ایک اہل بیت پر پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، مشکات میں موجود ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلد 2 کتاب المناقب صفحہ 554 میزان جو کراچی سے کتاب چھپی ہے، اس کا یہ صفحہ نمبر ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رب کریم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ لوگو میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حضرت ابن عباس کی روایت موجود ہے، طبرانی میں بھی ہے، معجم میں بھی ہے، اہل بیت کی عزت کے لیے حضور پاک نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ میرے اہل او کما قال علیہ السلام، کہ میرے اہل بیت کی مثال دیکھنی ہو تو نوح علیہ السلام کی کشتی والی ہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ بیٹھ گیا کامیاب، جو اتر گیا ناکام ہے۔ یار کبھی سوچے تو صحیح کہ اہل بیت کو کشتی نوح اور پیغمبر کے صحابہ کو ستارہ کیوں کہا گیا؟ ستارے اور کشتی کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہے، کوئی ریلیشن ہے؟ جی ہاں، بہت بڑا تعلق ہے، بڑا تعلق ہے آپس میں، نہیں سمجھے؟ بڑا ریلیشن ہے آپس میں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کبھی سمندر پہ جائیے، جو وہاں پر ملاح ٹھہرے ہوتے ہیں، کشتی بان جو کشتیاں چلاتے ہیں، ان سے پوچھے کہ آج کل تو گوگل میپ آ گیا ہے کہ آپ یوں جائیں اور یوں جائیں اور اس ملک جائیں اور اس ملک جائیں، جب یہ سائنس کی جدت نہیں تھی تو آپ کس طرح سمندر سے دوسرے ملک اپنے جہاز کو ڈال کے پہنچ جایا کرتے تھے؟ ہمارے پرانے بزرگ جو حج پہ جاتے ہیں وہ بتاتے تھے پانی والا جہاز 1 ہفتہ لگاتا تھا جدہ سے، یہ کراچی سے جدہ پہنچنے میں، 1 ہفتہ۔ 1 ہفتہ سمندر میں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ ہم جدہ جا رہے ہیں؟ ہم مسقط کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ چلو دن کو تو نظر آتا ہے، رات کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ہمیں کشتی والے بتاتے ہیں کہ رات کو ہم نے تجربے کے ساتھ کچھ سفر کی منزلیں طے کی ہوئی ہیں۔ اجی وہ کیا؟ کہتے ہیں ہم رات کو ستاروں سے مدد لیتے ہیں کہ اس ستارے کو دائیں رکھو، اس کو بائیں رکھو تو آپ کی کشتی فلاں منزل پہ پہنچے گی، اور اگر اس ستارے کو آگے رکھو، اس کو پیچھے رکھو، یہ کشتی فلاں جگہ چلی جائے گی، اگر ان کے درمیان سے چلو اس جھرمٹ میں تو فلاں کنارے پہ لنگر انداز ہو جاؤ گے۔ تو کہتے ہیں ہم نے کشتی ستاروں کے اشاروں پہ چلانی ہے۔ اہل بیت کی محبت بھرو، صحابہ سے رہنمائی لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یار کوئی کشتی پہ بیٹھے اور ستارے سے منہ پھیر لے یا ستارے سے پیار کرے، کشتی کو چھوڑ دے، کوئی اس کی منزل نہیں ہے۔ بھئی منزل تو تب ہے جب آپ کے پاس منزل مقصود کا سامان ہو۔ حضور کی جماعت ستارے ہیں، پیغمبر کی اہل بیت کشتی ہے، اس کشتی پہ بیٹھو گے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ صحابہ اور اہل بیت کی تو محبتیں ہیں، پیار ہے، تعلق، عقیدت، یگانگت کے معاملات ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی قدر بھی بتائی، اپنی جماعت کی قدر دانی بھی بتائی ہے، اور یوں فرمایا، جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث پاک سنا کرتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، وخیر امتی کے ساتھ پوری تفصیل دی ہے۔ فرمایا اللہ اللہ، کیا مطلب؟ یہ 2 مرتبہ لفظ اللہ کیوں کہا؟ اسے عربی میں کہتے ہیں تحذیر، انگلش میں سے کہتے ہیں وارن کرنا، وارننگ دینا، تنبیہ کرنا، اٹینشن۔ کیا مطلب؟ میں مثال دیتا ہوں۔ تحذیر کا معنی کسی چیز سے ڈرانا۔ قاری صاحب یہاں موجود ہے، اللہ نہ کرے یہاں سے سانپ آئے تو میں یوں نہیں کہوں گا حضرت قاری صاحب بزرگو آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی صحت بہت اچھی ہے، آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، پیچھے آپ کے ایک سانپ آیا ہوا ہے۔ ایسے تو نہیں کہوں گا، تو کہوں گا سانپ سانپ، بالکل تفصیل نہیں دینی، مختصر شارٹ اینڈ میں بات کرنی، سانپ سانپ، اچھا بندہ بچ جائے گا۔
تو تحذیر میں لفظ تھوڑے بولے جاتے ہیں، شارٹ اینڈ میں بالکل ایک لفظ بول کے بات فائنل کی جاتی ہے۔ تو اصل تھا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، اوے اللہ سے ڈرو، میری صحابہ اور آل بیت کی جماعت کو نشانہ تنقید نہ بناؤ۔ یوں نہیں فرمایا اتقوا اتقوا معذوف کیا اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، یہ تحذیر ہے۔ یہ رسالت مآب نے خصوصی جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ میری جو جماعت ہے، جو میرے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں کبھی نشانہ تنقید نہ بنانا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اگر پیغمبر کے ساتھی غلط ہے، حضور کی اہل بیت پر بھی اعتراض ہے، تو پیچھے بچتا کیا ہے ہمارے پاس دین کا؟ پھر میں نے تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اچھا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرتا ہے نا، وہ صرف ان سے پیار نہیں کرتا، وہ میرے پیار محمد الرسول اللہ کی محبت کی خاطر ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، جس بدقسمت سینے میں ان کی نفرت موجود ہے، فرمایا وہ صرف ان سے نفرت نہیں کرتا، وہ نبی سے نفرت کرتا ہے تو ان سے نفرت کرتا ہے۔ اگلا جملہ ومن اذاہم فقد اذانی، اگر میری جماعت کو آپ تکلیف دینے کی کوشش کرو گے، سمجھ جاؤ تم نے اپنے نبی کو تکلیف دی ہے۔ اور آگے فرمایا ومن اذانی فقد اذى اللہ، جو مجھے تکلیف دے رہا ہے وہ تو اللہ پر ڈورے ڈال رہا ہے تکلیف کے۔ ومن اذى اللہ، جو اللہ کو تکلیف دینے کی جرت کرے گا، فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے اللہ اس کو پکڑ کے نشان عبرت بنا دے۔ تو میرے دوستو، رسالت مآب کی بھی قدر کرنی چاہیے، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت حضور کی فیملی ہے، اور صحابہ حضور کے شاگرد ہیں، ان سب کی عزت بندہ اپنے دل میں، اپنے سینے میں رکھے، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔